السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ بیٹھے بیٹھے کبھی آپ اپنے بچپن میں گئے؟ آنکھیں بند کریں تو کہاں پہنچتے ہیں؟ آنکھیں بند کریں تو بہت ساری یادیں ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی عمر کی بھی ہیں تو کچھ بڑے ہونے کی بھی ہیں، اور اپنے اندر کے بچے کو میں تو زندہ رکھتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے بچوں سے توتلی باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ میرے ساتھ سارے بچے جو ہیں بہت جلدی اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے وہ اسپیشل ریزز فار کڈس۔ تھوڑی دیر میں اگر کوئی بیبی بیٹھا ہوا ہے، 2-3 سال کا بچہ بیٹھا ہے، تو وہ کچھ ہی دیر میں میرے پاس آ جائے گا، کسی طرح بھی میں اسے بلاؤں گی یا تھوڑا سا پیار لاڈ کروں گی، وہ کسی نہ کسی طرح مسکراتا وہ میرے پاس پہنچ جائے گا یہ ہے۔ تو مجھے ہمیشہ سے بچوں سے کھیلنے کا بڑا شوق تھا، بلکہ میری دادی کے گھر میں ایک میڈ ہوتی تھی، اس کی بچی تھی بی بی، شاید وہ لاہور میں ہے، عاشی اس کا نام ہے، بچوں والی ہو گئی۔ تو میں کیا کرتی تھی کہ میں اس کے ساتھ بہت کھیلتی تھی۔ پھر میری پھپھو کی بیٹی تھی شان، جو اب ٹورانٹو میں ہے ماشاءاللہ، وہ تھوڑی گپلی مپلی اتنی زیادہ تھی، تو میں حالانکہ بہت دبلی پتلی تھی، میں نے اس کو ہر وقت اپنے کمر پہ بٹھایا ہوتا تھا، سب کہتے تھے مر جائے گی، اتنا ایک پہلوان تھا نا، مگر مجھے بہت پیاری لگتی تھی۔ اسی طرح میری ماموزت بہن تھی عروسہ، وہ ابھی لاہور میں، وہ بھی اب ماشاءاللہ بڑے بڑے بچوں کی ماں ہے۔ تو میں اپنی ساری چونیاں اٹھنیاں ان پہ وار دیتی تھی، ان کو کھلا پلا، اور پتہ نہیں مجھے کیا تھا کہ مجھے چھوٹے بچے بہت پیارے لگتے، ہمیشہ لگتے تھے۔ تو خود بھی میں جب چھوٹی تھی تو بہت سی ایسی چیزیں مجھے یاد پڑتی ہیں، کچھ ہمسائے بہت پیار کرتے تھے مجھے، شرارت کرنے پہ مجھے اپنے پاس بھی بٹھاتے تھے، مجھ سے کہتے تھے یہ سنا دو، وہ گانا سنا دو، کبھی کہتے تھے فلاں کی نقل اتارو۔ میرے نانا کی بڑی عادت تھی، ہاں بیٹے فلاں کیسے بولتا ہے، اچھا چلو آپ فلاں کی نقل کو، ان کو بڑا مزہ آتا تھا۔ میں ایک پٹاخا سا بچہ تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بچپن بڑا معصوم ہوتا ہے اور بڑا خوبصورت ہوتا ہے، بادشاہ ہوتے ہیں بچے جی۔ ابھی بھی آپ دیکھ لینا، میں نے اتنی کلپ دیکھا تھا کہیں، اور ایک چھوٹا سا بچہ ٹی وی دیکھ رہا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی تھی، تو کسی نے اتنی پیاری بات لکھی ہوئی تھی کہ یہ وہ مخلوق ہے جو نہ بجلی کا بل دیتی ہے، نہ پانی کا بل دیتی ہے، نہ کھانے کا خرچہ دیتی ہے، لیکن آپ کی جرت نہیں کہ آپ اس سے ریموٹ لے لیں کتنی پیاری بات ہے نا، کیونکہ بچے تو بادشاہ ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی کے بھی ہوں۔ پھر مجھے دکھ ہوتا ہے جب سڑکوں پہ بچے چھوٹے چھوٹے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، رول رہے ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ ان کو مس یوز کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو وہ ان کے ماں باپ بھی نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں، وہ ایک الگ مافیا ہے جس کی کہ ایک الگ بس دکھ ہے وہ۔ اور میرا دل چاہتا ہے کہ کبھی ان سارے جتنے بھی گداگر ہیں، بھانگنے والے ہیں، بھکاری ہیں، ان کو اور ان کے بچوں کو کسی ٹرک میں بٹھائیں، بہت سارے ٹرکوں میں، اور ان کو لے جا کے، یہ نہیں کہ ان کو پھینک دیں وہیں، کیونکہ پھر آ جائیں گے۔ ان کو کارآمد بنانے کے لیے ہمیں بہت سارے سینٹرز بنانے چاہیے، تھوڑا سا جیسے ایدھی سینٹر ہے ایک وہاں پہ سوراب گوٹھ پہ، اسی طرح کے کچھ سینٹرز ہونے چاہیے جہاں ووکیشنل ٹریننگ دی جائے، یعنی کہ ان کو ہنر سکھایا جائے، ان کو کارآمد بنایا جائے۔ میں نے پچھلے دنوں کوئی ایک بڑے اہم مجھے عہدیدار ملے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ پلیز آپ اعلیٰ حکام، جو اعلیٰ حکام ہیں، ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں کہ مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے، وہ ہیرو بن سکتے ہیں اگر وہ چاہیں، اور کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ان کے لیے، کوئی اتنا بڑا IMF کا قرضہ نہیں ہے۔ اگر یہ سارے گداگر آپ اٹھا کے 50-60 ہزار جتنے بھی شہر میں پھر رہے ہیں، پتہ نہیں زیادہ ہی ہوں گے، ان کو اٹھا کے آپ ایسی جگہوں پہ رکھیں، ان کو ایک تو ظاہر کے کھانا پینا تو دیتے ہی ہیں، لیکن ان کو پڑھایا جائے، ان کو ٹریننگ دی جائے، ان کو ہنر سکھایا جائے، ان کو تربیت کی جائے۔ ان کو کیا پتہ، تو گلیوں میں پل رہے ہیں، کسی نے ماں باپ نے بےغیرتی پہ لگا دیا۔ جب آپ چھوٹے بچے کو کہتے ہیں نا چلو یہاں سے دفعہ ہو، معاف کرو، اس کی عزت نفس تو کبھی کی ختم ہو چکی ہوتی ہے، کبھی کی، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں عزت نفس کیا ہوتی ہے۔ کسی کو دھتکارنا یا ان کو کہنا کہ جاؤ یہاں سے، چلو چلو اچھی بھلی ہو۔ میں کہتی ہوں نا کہ تمہاری گود میں ایک بچہ ہے، ایک ساتھ کھڑا ہے، ایک پیٹ میں ہے، تم جب یہ سب کچھ کر سکتی ہو، مطلب سوری ٹو سے، میں کسی کو ایسے کہنا نہیں چاہیے، لیکن جب مجھے غصہ آتا ہے، نوجوان لڑکیاں کھڑی ہیں آرام سے، بڑا میچنگ برقع پہنا ہوا ہے، اس کے اوپر بڑا میچنگ حجاب لیا ہوا ہے، یہاں سے وہ سیفٹی پن سے بڑا سیٹ بھی کیا ہوا ہے، ہاتھ میں بٹوا اٹھایا ہوا ہے، اور میچنگ شلوار قمیض بھی پہنا ہوا ہے، تیاری سے وہ آئی ہیں، پتہ نہیں اندر سے بھی لپسٹک لگائی ہوتی ہوگی، اور گود میں جو بچہ ہے وہ نشے میں ہے، اور اس کو آپ، یہ تو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو آپ لے جائیں، نہ صرف ان کو ہنر سکھائیں، بلکہ ان کے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی عزت نفس پر کاؤنسلنگ کریں، ماہر نفسیات ہوں۔ یہ بہت بڑا کام ہے، اگلی 5-7 سالوں کے اندر بہت چینج آ جائے گا کہ بچوں کو آپ پلمبنگ سکھائیں، آپ لڑکیوں کو سلائی سکھائیں، ان کو کارآمد بنائیں۔ تو یہ تو تھا بھائی فقیروں والا مسئلہ جو میرے پاس ایک بہت بڑا دکھ ہے اور آپ کے پاس بھی ہے۔
کیونکہ آپ کہیں رک نہیں سکتے 2 منٹ کو. کوئی کام نہیں گاڑی نکال رہے ہو ریورس لگا رہے ہو پیچھے رش پڑا ہوا ہوتا ہے. کبھی کبھی میں گاڑی چلاتی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ ریورس کر رہی ہوں دھیان رکھو. اس میں یہ نوک کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ دہو یہاں سے. بہت بری بات ہے مطلب کیا بندہ کرے. اسی طرح جو ہمارے خواجہ سرا لوگ ہیں ان کو بھی آپ اسی طرح ٹریننگ دیں. کچھ خواجہ سراؤں نے خود بھی یہ کام کیا ہوا ہے میں نے دیکھا کہیں نہ کہیں کلپ دیکھتی ہوں کہیں اور وہ خود ہی بیچارے اپنے طور پہ انہوں نے سینٹر بنا لیے ہیں. وہ قرآن کی تعلیم بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ ذہنی تربیت اور ان کو کارآمد بنانا بھی ضروری ہے. صرف قرآن رٹا مارنے کے لیے نہیں ہے. اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب مفہوم اس کی اصلی معنویت بھی سمجھانا ایک کام ہے. تو وہ بیچارے تو اپنے طور پہ محدود انداز میں کر رہے ہیں. مجھے یاد نہیں نام کون تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بنایا تھا اور پھر مجھے لوگ ایڈ دیتے ہیں اور میں ان کو یہاں اپنے پاس رکھتا ہوں خواجہ سراؤں کو اور میں ان کو اسلامی تعلیم دیتا ہوں. بڑی اچھی بات ہے. اور شاید مجھے لگتا ہے مجھے یاد پڑتا ہے کچھ ہنر بھی سکھاتے ہیں. تو یہ دیکھیں وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں مگر حکومتی سطح کے اوپر یہ والا کام تو کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے نا. کوئی اتنا خرچہ نہیں ہے اگر اس پر کوئی دھیان دے تو. بہرحال وہ مجھ سے جو عہدے دار تھے بڑے امپورٹنٹ انہوں نے اعلیٰ حکام تک شاید میرا پیغام پہنچایا. مجھے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں چاہیے ہوتا. مجھے صرف اپنے ملک کے لیے اپنی معاشرے کے لیے کوئی چھوٹی موٹی بات ہو تو میں گزارش کر لیتی ہوں کہ فلاں کے لیے یہ کر لیں فلاں کے لیے وہ کر لیں یا ہو سکتا ہے کچھ اینی وے. تو بات ہو رہی تھی بچپن کی. تو مجھے اپنا بچپن جب یاد آتا ہے تو میں بڑے مزے کی تھی بھائی. جھولے لینے پینگی نہیں ہوتی پینگ وہ درخت پہ چڑھ جانا پھر شتوت کے درخت پہ بیٹھی وہاں کھا رہی ہوں جو جامن کا درخت اس پہ روڑے مار کے. بیر ہوتے تھے چھوٹے والے بیر وہ جناب میں نے توڑنے اور پھر کچی امبیاں توڑنی. درخت پہ میں ایسے چڑھ جاتی تھی کہ گلہری کی طرح. مجھے پتہ ہی تھا کہ چوٹ بھی لگتی بھی تھی ویسے چوٹ کبھی کبھی گری بھی تھی. یہاں سے گھٹنا چلا ہوا وہاں سے چلا ہوا تو کوئی پرواہ نہیں تھی. اب تو ڈر لگ رہا ہے کہ بھائی ہڈی نہ ٹوٹ جائے کہیں. لیکن وہ چیزیں نا جرت وہ تھی. وہ ابھی بھی کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ فلاں چیز پہ چڑھ جاؤں. میں کینیڈا گئی تھی تو کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے. تو میں سچی بتاؤں کہ میں سائیکل پہ بیٹھ کے تو میرا دل چاہا کہ میں ذرا نکل جاؤں. میں بہت سائیکل چلاتی تھی. میں بی اے تک بھی اسلام آباد میں تھی تو پارا سائیکل پہ جاتی تھی. میرا کام تھا کچھ لانا لاؤ میں لے کے آتی ہوں. مجھے بڑی عادت تھی سائیکل چلانے کی بچپن سے. اب جو میں بیٹھی ازدیار کی سائیکل پہ تو میں نے 2 منٹ کو سوچا کہ ہے اگر میں گر گئی اور ہڈی ٹوٹ گئی یا کوئی بڑی چوٹ لگ گئی تو آگے میرا امریکہ کا ٹور ہوتا ہے. تو میں اتر گئی. مطلب آپ اپنی سول جو ہے نا میں یہ کہتی ہوں کہ سول بوڑھی نہیں ہوتی ہے جسم بوڑھا ہوتا ہے. سول کہتی ہے کہ چڑھ جاؤ درخت پہ. سول کہہ رہی ہے سائیکل پہ چڑھ جاؤ. سول کہتی ہے پانی میں چلی جاؤ. کل پرسوں میں سمندر میں گئی تھی. سول بڑا کچھ کہتی ہے اور پھر یاد دلانا پڑتا ہے. سول کا آپ کو کیا بتاؤں جو مطلب روح ہے نا میری. میں جب باہر شاپنگ کرنے جاتی ہوں تو میں گرل سیکشن میں جاتی ہوں. ایک تو میرا سائز اتنا نہیں ہے کہ میں وہ بڑی والی جو ہیوج سائز کی کپڑے ان میں جاؤں. میں سائز 12 پہن لیتی ہوں. پہلے 10 پہن رہی تھی. ابھی کچھ سالوں سے میں 12 پہننے لگی ہوں جو کہ عام طور پہ لڑکیوں کا ہوتا ہے. پھر میں اپنے آپ کو کہتی ہوں ایسے ہاتھ کر کے نہیں یہ ذرا زیادہ ہی گرلش ہے. یاد دلانا پڑتا ہے کہ میری ایج ہو گئی ہے یا مجھے پھر بھی لے لیتی ہوں کچھ نہ کچھ کیونکہ میں کہتی ہوں ہائی اللہ یہ بڑا پیارا ہے. ریڈ رنگ کی چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں. اچھا میری تو چھوڑیں میری پیاری چھوٹی بہن اسما مجھ سے تو چھوٹی ہے. وہ تو اورنج بھی وہ نیون والا اورنج اور نیون والا گرین اور وہ نیون اس طرح کی نیل پالش بھی لگاتی ہے. ماشاء اللہ اللہ اس کو زندگی دے اس کو خوش رکھے. اس کے اندر ایسے رنگ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. وہ میں ان سے ڈرتی ہوں. ایک تو بھائی وہ گوری چٹی وہ کوئی بھی رنگ لگا لے. کچا پنک بھی لگا لیتی ہے وہ اچھا لگتا ہے. کچا گرین وہ لگاتی ہے. میں وہ نہیں لگا سکتی کیونکہ میرے پہ سوٹ نہیں کرتا. اور پھر ایج کی بات تو اپنی جگہ آتی ہے لیکن میں اپنی سکن ٹون کے حساب سے کرتی ہوں. خیر تو بڑا مزہ آتا ہے وہاں پہ. لیکن پھر مزہ آتا ہے جب میں سائز 10 اور 12 کی پتلونیں پہنتی ہوں تو خوش ہوتی ہوں. لیکن یہ فائدہ پتہ کیا ہوا ہے سکڑے ہونے کا فائدہ ہوا ہے. سب لوگ پوچھتے ہیں فٹنس کا راز بتایا. اللہ کا کرم یہ ہے کہ میں جو بھی میں اس وقت مطلب میری ایج ہے یا جو بھی میں کپڑے پہنتی ہوں میں کچھ بھی نہیں کرتی. صرف یہ کہ میں ایکٹیو ضرور ہوں. ہاں تھوڑی سی میں صبح اسٹریچنگ کرتی ہوں جو میں نے آپ کو ایک دفعہ دکھائی بھی تھی. اور موٹی نہیں تھی نا کبھی بھی. میں کبھی موٹی ہوئی ہی نہیں تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ موٹے کیا ہوتے ہیں. بچپن میں بھی سکڑی تھی. پھر بچے بھی جب ہوئے تو تب بھی 15 دن بعد دیکھا تو پیٹ ویٹ کچھ بھی نہیں تھا. تو امی کی طرح کا تھا میرا باڈی کا جو میٹابولزم اور امی کی طرح کا میرا. امی کے 5 بچے تھے. امی دبلی پتلی تھی تو نیلم باجی اور سنبل آپا ان کے سائز کے ان کے پہن لیتی تھی کپڑے. میں تو ذرا چلو چھوٹی تھی. اسما بھی چھوٹی تھی. تو یہ کاٹھی ہمیں امی سے ملی ہے. مجھے تو خاص طور پہ. ابا بھی کوئی ایسے موٹے نہیں تھے کہ پیٹ باہر ہے یا کوئی
اینڈ پہ ذرا بڑھاپے میں ہو گئے تھے، لیکن خاندان میں پھپھی بھی موٹی نہیں تھی، خالہ بھی نہیں تھی، تو کوئی ہماری فیملی میں ٹینڈنسی بھی نہیں ہے. لیکن میں اپنے دادا پہ سکی لمبی تھی، اس کا اب فائدہ ہو رہا ہے کہ گین نہیں کرتی. اور یہ الگ دیکھیے مزے کی ہے نا. تو میں امریکہ جاتی ہوں تو کیا کرتی ہوں کہ وہاں سے نا $10-15 کی این کے لے لیتی ہوں، کوئی 10 کی، کوئی 15 کی، کوئی بہت سے بہت 20 کی. یہ $12 کی میں نے، یعنی جو عام نہیں پڑی ہوتی ہیں ایسی شاپ پہ، کوئی برانڈڈ نہیں ہے. اور آ کے نا میں اس میں اپنی نظر کے چشمہ ڈلوا لیتی ہوں، پڑنے والا. دور کا میرا اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہے، قریب کا ہے نا تو یہ ایسی نہیں ملتی ہیں این کے. تو جو نظر کی این کے ہوتی ہیں وہ تو بڈھوں کی ہوتی ہیں، بور مطلب بڈھوں کی ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ بور شکل کی ہوتی ہے نا، مطلب مزہ نہیں ہوتا. تو میں کیا کرتی ہوں، فیشنیبل لے کر اس کے اندر شیشے ڈلوا لیتی ہوں. آپ بھی کر سکتے. اور $10-12 کی تو چھوڑیں ہی. میں تو ادھر گئی تو ہمارے پاکستانی جو برانڈ ہے کپڑوں کے، وہاں اتنی پیاری $3000 کی اینک پڑی تھی، میں تو بے ہوشی ہو گئی نا. میں نے کہا ہائے اتنی خوبصورت. 2-3 میں سے میں نے رکھی ہوئی مہنگی والی بھی، جب کہیں ایسی جگہ ہوتی ہے تو لگا لیتی ہوں. لیکن بھائی میں تو حیران ہی رہ گئی کہ ہمارے پاس بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے. سو جب آپ کا دل چاہے کہ آپ نے ذرا اسٹائلش سن گلاسز نہیں، ریڈنگ گلاسز بنوانی، تو آپ یہ کیا کریں. اور ایک بڑی مزے کی میرے پاس دیکھیے، یہ میری امی کی اینک ہے، میری امی کا فریم تھا یہ، اور میں نے اس میں ڈلوا لیا. امی بھی بڑی فیشنیبل تھیں. امی کی ذرا اینک چیک کریں آپ، اس پہ کیا بنا ہوا ہے، ہائے ہائے بڑی ڈیزائن والی تھی. تو میں نے اپنی امی کی اینک میں نے ڈلوا لیا. یہ میرے پاس بڑی پریشیس ہے. بہرحال تو میں کہہ رہی تھی کہ بچپن بڑا پیارا ہوتا ہے، سب کو بڑی پیاری یادیں ہوتی ہیں، رشتہ داروں کی، نانا نانی کی، ماموں کی. ماموں کے گھر جا کے رہتی تھی میں، کہاں ماموں کی پوسٹنگ ہوتی تھی. ماموں پتہ نہیں سیلز میں تھے کچھ، گجرانوالے میں، شیخو پورے میں، ننکانے صاحب میں، ایسی جگہوں پہ رہتے تھے. اور ہمیں دیکھو ہم ہر جگہ پہنچ جاتے تھے ان کے گھر. کتنا مزہ آتا تھا. ماموں کی بیٹیوں سے دوستی تھی، پھر ہم گانے گاتے تھے بچپن میں. فلموں کی گانے وہ بھی بڑی سریلی ہیں سب لاہور میں خیر سے. تو وہ بھی ہمارا بڑا ایک انٹرٹیننگ مطلب ویکیشنز ہوتی تھی. اور ہم نا بڑے سستوں میں خوش ہو جاتے تھے. ہم پیسوں سے خوش نہیں ہوتے تھے. ہمیں ایسے کلفی شلفی کھلا دیتے ہوں گے گھر والے یا جو بھی ہے. ہم بڑے اچھے بچے تھے ویسے، سوری ٹو سے. ہمارے زمانے بھی سستے تھے. ہم ایک فلم دیکھنے جاتے تھے مامی کے ساتھ، اور ایسے ہی ہم کیا کھاتے تھے، فروٹ شروٹ کھاتے تھے. ان کے گھر دودھ بہت اچھا ہوتا تھا، خوب ملائیوں والا، کیونکہ وہ چھوٹے شہروں میں گاؤں کی ٹائپ کی جگہ پہ رہتے تھے نا، تو ہم وہاں پہ بڑا انجوائے کرتے تھے. لیکن یہ کہ ہماری تفریح میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا تھا. ہماری اپنی جو ٹائم میں ایک دوسرے سے اٹیچمنٹ تھی، یا ہم اپنے اندر جو کریٹیوٹی تھی اس سے کھیلتے تھے. گانے ڈانس کرنے. پھر کوئی ایسا ہوتا تھا، کوئی رمضان ہو تو اکٹھے نمازیں پڑھ لینی، اور پھر دیکھنا تم نے کتنے نفل پڑھے. تو ہماری چیزوں میں نہ تو کوئی ٹی وی تھا، نہ کوئی پیسے لگ رہے تھے، تو ہم بڑے آرام سے خوش ہو جاتے تھے. اچھا میں کچھ تصویریں نکال لی تھی، تو آج میں نے دیکھا کہ یہ دیکھیے میرے بچپن کی تصویر، کہ گنجا بچہ کون ہے، یہ میں. اور اس کو پتہ کیا ایک کاٹا ہوا ہے میں نے. ایکچولی بچپن میں نا میں اور میرا خالہ زاد بھائی ہم دونوں نانا کے گھر تھے، تو اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. وہ بالکل انگریز خوبصورت سا، جیسے بالکل انگریز بچہ نہیں ہوتا. 1 سال پہلے اس کا ہارٹ فیل سے انتقال ہو گیا. بڑا خوبصورت سرخ سفید پٹھان سا تھا وہ. تو مجھ سے 4 سال بڑا تھا. تو پتہ نہیں میری اس سے کب لڑائی ہوئی کسی بات پہ، تو اس نے کہا ہاں میری تو تیرے ساتھ تصویریں میں نے پکڑ کے کاٹ دی. بچپن تھا نا، میں لڑ پڑی. آیا میں نے کہا بعد میں پتہ نہیں کہاں گئی اس کی تصویر، میں نے پاڑ کے اس کا والا حصہ، یہ اتنی بری میں نے کاٹی ہے دیکھے یہاں سے. یہ اس نے پتہ نہیں کندھے پہ میرے ہاتھ رکھا ہوا تھا کہ کیا، اور میری لڑائی ہو گئی. ایسے میں کوئی 12 سال کی ہوں گی، میں نے پکڑ کے کینچی سے کتر دی. ایسا ہوتا ہے بچپن، عقل تو ہوتی نہیں ہے، اور بونگیاں ہم مارتے ہیں. پھر بچپن کے کھیل، پہل دوج، پھر بینگ لینا، پھر گانے گانا، پھر ڈانس کرنا. میں نے بتایا تھا نا صبا حمید اور میں بچپن میں کھیلتے تھے. ہماری بچپن کی دوستی ہے ہماری امیوں کی، ہم سے پیدائش سے پہلے سے. تو ان کے ابا نے اس وقت ایک فلم بنائی تھی، میرے ابا نے بھی بنائی تھی. تو ہم ان کے گھر جاتے تھے، تو وہاں تھی ان کے پاس تھی بھینس. ایک کمرہ تھا پیچھے، کوارٹرز کے پیچھے کوئی کوٹری ٹائپ، اس میں بھینس کی توڑی ہوتی تھی، وہ جو کھاتی نہیں ہے توڑی، جو گھاس جیسی ہوتی ہے، وہ اونچا سا اس کا ایک پورا ڈھیر تھا. ہم نے اس زمانے میں نیلو جو تھی شان کی امی، ان کی کوئی فلم دیکھی ہوئی تھی بیٹی، اور وہاں سے چھلانگ مارنی صبا نے، اور نیچے میں نے پتہ نہیں کیا ڈانس، اور ساتھ ہی اس فلم کا گانا گا رہے، ساتھ سے سانس پھول رسی کا ڈانس بھی کر رہے ہیں نا. چن 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 چنا چن چن بچھوا بولے، میں گا رہی ہوتی تھی اور وہ ناچ رہی ہوتی تھی.
تو ہماری امیاں آپس میں بازاروں کی باتیں، کپڑوں کی باتیں، اور ہم کھیل رہے ہوتے تھے. تو یہ بچپن بڑے پیارے تھے. اب کے بچے جو ہے نا بڑے مشکل میں بیچارے. بچوں کے کارٹون تھے ایک زمانے میں، ہمارے بچے جب چھوٹے تھے. اب تو بچے جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ وہ بہت خطرناک ہیں. جی یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. میں نے اپنی جو گرینڈ ڈاٹر ہے اس کو لگا کے دی نرسری رائمس، تو وہ دیکھ رہی تھی میرے فون پہ. مجھے کیا پتا اب کیا ہو گیا. تو اس کا بھائی بھاگا بھاگا آیا حدیث نے کہا ماما اسٹاپ اٹ، ٹھیک نہیں ہے ٹھیک. میں کہا بیٹے وہ تو نرسری رائمز ہے کارٹون. اس نے کہا نو ماں دے آر ولگر. میں نے کہا ہیں. اب میں نے یہ سنا ہے کہ یہ جو نرسری رائمز ہیں یا بچوں کے کارٹون ہیں اس میں بھی کوئی غلط ایکشن ڈال دیے گئے ہیں. خدا جانے کون سی دنیا ہے، یہ بچوں کا کیا ناس مار رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں جائے گی دنیا. بچوں کو تو پلیز چھوڑ دیں. اور پھر وہ واچ کرتے ہیں، پھر وہ چیک کرتے ہیں، اس کی کوئی پتہ نہیں کیا چیک کرنے کی. مجھے کیا پتا، مجھے تو کہتی ہے فون دے دیں گیم کھیلنے میں دے دیتی ہوں. تو یہ بڑا ایک عجیب سا دور ہے، اس میں بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے. ان کو تو ایسا ہی ملا نا، وہ کیا کر سکتے ہیں. پھر میں بچپن میں جو بچوں کے پروگرام میں جاتی تھی، بچوں کے گانے گاتی تھی، اس میں اتنی سبق آموز باتیں ہوتی تھی. میں بنتی تھی چاند نگر کی شہزادی، اور جو اس کی شاعری تھی اس کے اندر بھی بڑا ایک میسیج ہوتا تھا. میں گا رہی ہوتی تھی اور لائیو ہوتا تھا، کوئی ریکارڈنگ نہیں تھی. اسی وقت میوزیشینز بجاتے تھے، اسی وقت میں گا رہی ہوتی تھی اور اسی وقت آپ دیکھ رہے ہوتے تھے. آئی واز آئی تھنک 9 اور 10 میں بھی. تو میں گاتی تھی. ایک گانا میرا بڑا ہٹ ہوا تھا جو پہلی دفعہ گایا تو 20 روپے ملے. پھر اس کے بعد مجھے اسلام آباد پنڈی بلایا گیا، 2 دفعہ ٹرین کا ٹکٹ دے کے. پھر ایک دفعہ کراچی بلایا گیا. تو مطلب وہ گانا اتنا ہٹ تھا کہ مجھے فزیکلی بلایا جاتا تھا، اور آخری دفعہ میں مجھے 90 روپے ملے تھے. اتنا وہ ہٹ تھا. اس وقت کے بچوں کو شاید یاد ہو یا نہیں. چاند نگر سے آئی ہوں میں، چاند نگر سے آئی ہوں میں، بہت سے تحفے لائی ہوں میں، بہت سے تحفے لائی ہوں میں. چندہ ماما کی کچھ باتیں تمہیں سنانے آئی ہوں میں، چاند نگر سے آئی ہوں میں. کمرہ بند کیے رکھتے ہو، لیے کتاب ٹی وی تکتے ہو. کمرہ بند کیے رکھتے ہو، لیے کتاب ٹی وی تکتے ہو. تمہیں تمہاری لاپرواہی یاد دلانے آئی ہوں میں، چاند نگر سے آئی ہوں میں، چاند نگر سے آئی ہوں میں. ایسے بہت سے گانے میں نے 2 سال گائے. اس میں امی کی ساڑی، بھیا کی پینسل، منع کا ڈبہ، ابو کی سائیکل، ان سب چیزوں کے فوائد کیا تھے اور بچے ان کو کس طرح سے بیان کرتے تھے. تو وہ کوئی 10-10 منٹ کا گانا ہوتا تھا جو میں گاتی تھی. بڑا اچھا وقت تھا، بہت ہی اچھے زمانے تھے. پھر ہم انکل امیر حیدری ہمیں گانا سکھاتے تھے. راگ راگنیاں بھی انہوں نے مجھے کچھ سکھائیں بچپن میں. اچھی بات یہ تھی کہ ہم لوگ جب لاہور سے اسلام آباد پنڈی ٹی وی کے لیے ٹریول کرتے تھے، بچے بہت سارے ہوتے تھے. انکل امیر حیدری ان کو ظاہر ہے کہ بچوں کو ٹیک کیئر بھی کرتے تھے، سنبھالتے بھی تھے، ڈسپلن بھی کرتے تھے. اور میں بتا رہی ہوں کہ میرے امی ابا ان کی وجہ سے ہمیں اجازت دیتے تھے، کیونکہ وہ ایک تھپڑ بھی لگا دیتے تھے کوئی غلطی ہوتی تو ہمیں ان سے ڈر بھی لگتا تھا. ہم ٹرین میں جا رہے ہوتے تھے، 8-10 بچے تھے مجھے یاد ہے. تو ہم وہاں پہ آئی تھنک جب ایوب خان کا کچھ ڈاؤن فال ہو رہا تھا اس وقت کی بات ہے. تو ساری ٹرین میں وہ ہمیں کہتے تھے فالتو باتیں نہیں کرنی، چلو ملی نغمے گاؤ. ہاں 65 کی جنگ ہوئی تھی، یہ بات ہے 67-68 کے. تو اس وقت سارے ملی نغمے ہمیں یاد تھے. پوری ٹرین میں کوئی 10 سے 12 سریلے بچے گا رہے ہوتے تھے، اے شہیدان وطن تم پر سلام، یا نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، یا اے راہ حق کے شہیدو. ہمیں ایسے ازبر تھے وہ. اور ساری ٹرین ایسی خوش رہتی تھی کہ یہ 10-12 سریلے بچے ملی نغمے گا رہے ہیں. مطلب ہم کوئی فالتو ہمیں باتیں نہیں کرنے دیتے تھے، یا بیچ میں گیپ آتا تھا کہتے تھے چلو لوڈو کھیلو، یا چلو بس سو جاؤ، یا اب کھانا کھاؤ. اور جو ہم آگے گانے والے تھے قوالی گانے جا رہے تھے تو وہ یاد کرو. تو ایسا یعنی استادوں کی طرح کے لوگ تھے نا وہ. پھر ہمیں کھانے پینے کا خیال رکھنا، پھر ہم نے کیا پہننا ہے. مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد نا جب ہم وہاں گئے تو میں کوئی ایسی 12-13 سال کی تھی، تو مجھے بھی شوق آیا بیل باٹم پہننے کا. میری امی نے سلا کے بھی دیا ہوگا مجھے، میں لے گئی وہاں
انکل بڑے اسٹرکٹ تھے، انہوں نے پکڑ کے کینچی سے کاٹ دیا، فیشن نہیں کرنے دوں گا، اور میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو تھے، لیکن چونکہ میں ان کی ظاہر شاگرد بھی تھی اور ان کی ٹیریٹری میں تھی اور ان کی اجازت سے امی ابا نے بھیجا تھا، تو میں اپنی امی ابا سے بھی شکایت نہیں کر سکتی تھی کہ انہوں نے مجھے یہ کیا. پھر جو انہوں نے جس طرح انہوں نے بہتر سمجھا اس طرح ہمیں انہوں نے ڈیل کیا. ایسے لوگ بھی نہیں ہوتے تھے کہ اپنے خرچے سے ٹیکسیوں پہ بٹھا کے بچوں کو گھر پہنچا کے آ رہے ہیں اور خود لینے جا رہے ہیں اور خود چھوڑنے جا رہے ہیں اور ذمہ داری لے رہے ہیں. تو بڑا اچھا ہم نے وقت دیکھا، بڑے اچھے لوگ ہمیں ملے، بڑے اچھے لوگوں کا ساتھ ملا، ان کی تربیت ملی. تو مجھے لگتا ہے کہ سب کو خیر اپنا بچپن اچھا لگتا ہوگا، مگر ہمیں اپنا بچپن بہت اچھا لگتا ہے، بہت سی اچھی چیزیں یاد آتی ہیں. چلیں آج اتنا ہی صحیح، پھر اور باتیں شیئر کروں گی. میں کسی دن اپنے بچپن کے گانے لے کے بیٹھوں گی اور سارے نکال کے نوٹس بنا کے نا. وہ ایک ڈائری تھی، اس میں اتنے گانے تھے، وہ آسمان نے گھما دیے، چھوٹی سی تھی. ابا نے ضد کر کے میرے کھلونے بھی اس کو دے دیے اور میری گانوں کی ڈائری اس نے پتہ نہیں کہاں ہوا کر دی بچپن میں. تو میں دیتی نہیں تھی اس کو، تو ابا نے دلا دی، لیکن وہ غائب، ختم. تو اب کچھ چیزیں مجھے یاد ہے، کچھ اس کو بھی یاد ہے. لیکن بہرحال انشاءاللہ پھر کبھی بچوں پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. ہم کیا کریں، یہ کمرشل زمانہ ہے، اور جو لوگ بزنس کرتے ہیں ان کو بچوں کے جو اس پہ جو بچوں کا جو کام ہے یا بچوں کا جو جتنا بھی ان کے اوپر کام ہونا چاہیے اس کے اوپر ان کا دھیان نہیں ہے، یا ان کو اس میں فائدہ نظر نہیں آتا. لہٰذا ہم خود سے کیا کر سکتے ہیں، بہرحال کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے بچوں کے لیے. ٹھیک ہے نا، تھینک یو، خدا حافظ.